حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ 50 سال آپ نے اس طرح سے گزارا کہ بعد نماز عشاء کچھ گھنٹے کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے اور پھر فوراً بعد مسجد آ جاتے تھے اور صبح تک مسجد ہی میں رہا کرتے تھے۔ آپ کی مقدس زندگی میں 50 سال اس طرح آپ نے گزارے، یہیں تک محدود نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں آتا ہے کہ آپ بہت ایسے دن گزرے ہیں جن میں ایک دن میں 2 ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے، ایک دن میں 2 ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی نوافل کی کثرت یعنی نفل نماز کی جو کثرت تھی اس کی کوئی حد علماء کرام نے بیان نہیں فرمائی، کثرت سے نوافل پڑھتے تھے۔ اور سب سے زیادہ جو کام آپ کرتے تھے وہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں مورخ کے دربار میں بہت زیادہ لنگر پکتا تھا۔ آج جو ہم لوگ لنگر بناتے ہیں اور لنگر کی تقسیم کرتے ہیں یہ ان کی یادداشت ہے، باقی ہم اس کی کچھ مثال نہیں دے سکتے، صرف یادداشت ہے کہ میرے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لنگر پکواتے تھے، مگر ان کا خود کا حال یہ تھا کہ رات کی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو دیتے تھے اور اس کو تھوڑا سا کھا لیتے تھے، پھر تبلیغ کے کام میں نکل جاتے تھے۔ لیکن آپ کے دربار میں اتنا زیادہ لنگر بنتا تھا کہ ہر آنے والے کو کھانا ملتا تھا، ہر بھوکے کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ یہیں تک محدود نہیں، یہ تو آپ کی زندگی، آپ نے جو اپنے مریدین کو اپنے خلفاء کو جو تربیت کی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جب دلی بھیجنے لگے تو انہوں نے عرض ہی کیا تھا کہ حضور ہم جا رہے ہیں، کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس ٹائم انہیں 4 نصیحت فرمائی تھی۔ سب سے پہلے فرمایا تھا کہ بیٹا درویشی اس طرح سے کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، اس طرح درویش رہنا کہ بادشاہی معلوم ہو۔ اور دوسری نصیحت جو آپ نے فرمائی تھی وہ فرمائی تھی کہ تیرے پاس آنے والا خالی نہ جائے، اگر بھوکا آئے تو اسے کھانا ملنا چاہیے، اگر تندرست آدمی آئے انہیں کپڑا ملنا چاہیے، اگر علم کا بھوکا آئے تو تیرے پاس سے اسے علم ملنا چاہیے، یعنی کہ آنے والا ہر آنے والا جس چیز کا بھی وہ محتاج ہو، جسے تیرے پاس سے وہ خالی نہ جائے۔ اور آپ نے فرمایا تیسرے نمبر پر بیٹا رب کی آزمائش پر مسکراتے رہنا، رب کی آزمائش پر مسکراتے رہنا۔ کبھی ایسا وقت آ جائے گا جب میرا رب تجھے آزمائے گا اور یہ آزمائش بہت کٹھن ہو جائے گی، ایسی گھڑی میں خوشی میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے، نعمت ملنے پر تو ہر کوئی مسکراتا ہے، تو اس طرح رہنا کہ رب کی آزمائش پر بھی تو مسکراتے رہنا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے جو انہیں نصیحت فرمائی وہ فرمایا تھا کہ کسی سے دشمنی مت پالنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کے دم سے ہمیں ایمان ملا، جن کے دم سے آج پورے ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہے۔ وہ اگر نہ آتے تو ہم نہیں پہچانتے کہ کربلا کیا ہے، وہ اگر نہ آتے تو ہم نہیں پہچانتے کہ غوث الورا کیا ہے، وہ اگر نہ آتے تو ہم نہیں پہچانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیا ہے، ہمیں خدا کا علم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے خلیفہ خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دلی بھیجتے وقت آخری نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دشمنی مت پالنا، جو تم سے دشمنی کرے اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا، اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ دشمنی سے جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنی سے ایک دوسرے سے بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور دوستی کرنے سے اس کی زندگی سے محبت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ یہیں تک محدود نہیں، اتنا عمل کرنے والا بندہ جب 90 ایئرس ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے،
تو اپنے ایک خاص آدمی کو بلا کر کے کہا بیٹا میرے لیے دعا کرو. کیا کہا؟ بیٹا میرے لیے دعا کرو. وہ رو کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور آپ اتنے بڑے سخاوت کے دنی ہیں، آپ نے اتنے اعمال کیے ہیں اور آپ مجھ جیسے ناجز کو دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میرے نمازی بھائیو سن لو. حضور خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میرے مسلمان بھائیو سن لو. جو جمعہ کی فرض پڑھ کے ہی بچوں کے بہانے چلے جاتے وہ بھی سن لیجئے. میرے خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں واقعی میرے پاس بہت سارے نیک اعمال ہیں. میں جب یہ سب نیک اعمال لے کر کے رب کی بارگاہ میں جاؤں اور اگر رب کہہ دے اعمال تو بہت ہے لیکن میری بارگاہ کے لائق نہیں ہے تو میرا کیا حال ہے؟ تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ یہ شہنشاہ ہندوستان حسن حسین سید باغ زہرا کے پھول حضور خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں. میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، لہٰذا ہمیں بھی اپنے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرات گرامی اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. ہم غور کریں گے جب اتنا بڑا ولایت کا تاجدار ہو کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اعمال کو رب نے فرما دیا کہ میری بارگاہ کے لائق نہیں تو میرا کیا ہوگا؟ تو ہم بھی اپنے اعمال کو کمزور اور حقارت سمجھیں گے. بزرگ فرماتے ہیں کہ نیکیاں کر کے ہمیشہ بھول جاؤ. نیکیاں کر کے اسے لوگوں کے سامنے بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کیا، میں نے یہ کیا ہے. اس کو بھول جائیے. اگر آپ کو رب کی بارگاہ سے جزا چاہیے، رب کی بارگاہ سے اس کا بدلہ چاہیے، بھول جائیے. کوئی کچھ کہنے دیجئے، ایک دن جو بدلہ دینے والا وہ بدلہ آپ کو دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. تو برادران ملت اسلامیہ، چونکہ یہ دیکھیے جمعہ کا وقت ہے اور مختصر سا وقت رہتا ہے، آنے والے وہ باضابطہ طور پر اعلان ہو جائے گا. ابھی ہم کنفرم نہیں بتا سکتے چونکہ چاند نظر آیا نہیں. ایسے تو جنتری میں 18 تاریخ لکھا ہوا ہے لیکن